اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 کے درس کے پہلے حصے میں آپ حضرات نے ان آیتوں کا ترجمہ اور ان کا شان نزول سماعت فرمایا۔ آج کے یعنی درس کے دوسرے حصے میں ان آیتوں کی مختصراً تفسیر پیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو منکرین اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں یا اس کی تباہی کے منتظر ہیں، ان سے اعلانیہ آپ فرما دیجئے کہ تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنی طاقت کو جمع کر لو، مگر تمہاری قسمت میں دونوں جہان کی رسوائی ہے۔ وہ اس طرح کہ دنیا میں تو کوئی دم جاتا ہے کہ جو تم اسلام کے مقابلے میں مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تم سب دوزخ کی طرف جانوروں کی طرح ہانک دیے جاؤ گے، اور دوزخ تو بڑا برا بستر ہے جہاں آرام کی کوئی صورت نہیں، وبئس المہاد۔ اور مصیبت کے سارے اسباب دوزخ کے اندر جمع ہیں۔ مسلمانوں کی قلت اور ان کی بے سر و سامانی کو مت دیکھو، یہ تھوڑی جماعت تمام دنیا پر چھا جائے گی۔ اگر تمہیں اس کا ثبوت چاہیے تو جنگ بدر کا واقعہ یاد کر لو۔ وہ اس قدر کھلی ہوئی نشانی ہے کہ اسی دن میدان بدر میں 2 لشکر اکٹھا ہوئے تھے، ایک مسلمانوں کا جو راہ الہی میں سر بکف ہو گیا، اور دوسرا منکرین کا کہ جو اپنی نفسانی خواہشوں پر جنگ کر رہا تھا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین۔ مسلمان حقیقت میں تھوڑے اور بے سر و سامان تھے اس جہاد میں، منکرین کے مقابلے میں 1/3 تھے، مگر اللہ رب العزت کی شان تو دیکھو کہ وہ منکرین کو اپنے سے دگنے تگنے نظر آئے، اور یہ تھوڑے ان بہت سو کے اوپر چھا گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ اگر غور کرو تو جنگ بدر میں عقل والوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے، اور وہ اس سے آئندہ کا پتہ لگا لیں اور آئندہ اسلام کے مقابلے کی ہمت نہ کریں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ جنگ بدر کو چند وجہوں سے نشان قدرت قرار دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس جنگ کی پیش گوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی کی گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ یہ جنگ بدر میں مسلمان بہت کمزور تھے، منکرین نہایت طاقتور۔ تیسرے یہ کہ مسلمان مدینہ منورہ سے جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے تھے، منکرین اسی ارادے سے آئے تھے۔ چوتھے یہ کہ مسلمانوں کے پاس سامان جنگ بھی برائے نام ہی تھا، منکرین کے پاس بے شمار جنگ کا سامان تھا۔ پانچویں یہ کہ ان مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی، اور منکرین اسلام کی جنگ میں جو تھے وہ بڑے ماہر تھے۔ چھٹے یہ کہ حضور علیہ السلام نے جنگ سے پہلے زمین پر خط کھینچ کر فرمایا تھا کہ یہاں فلاں دشمن مرے گا اور یہاں فلاں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور ساتویں یہ کہ جو خود قرآن نے بیان فرمایا کہ مسلمان تھوڑے تھے مگر کفار کو اپنے سے دگنے نظر آئے۔ آٹھویں وجہ یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے آسمان سے اترے جو جنگ میں شریک ہوئے۔ اور نویں یہ کہ اس جنگ میں ابو جہل کو مسلمانوں کے 2 کم سن بچوں نے قتل کیا۔ ان وجوہ سے جنگ بدر کو نشان قدرت فرمایا گیا، ورنہ جنگیں تو اور بھی بہت سی ہوئی تھیں۔
اور یہ بات بھی خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جنگ بدر میں غازیان بدر کے متعلق فرمایا تقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ یہ جماعت اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ جہاد کرنے والا مومن ہو، دوسرے یہ کہ جہاد اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اس ایک جملے میں اللہ رب العزت نے غازیان بدر کے ایمان اور تقوی اور اخلاص، ان سب چیزوں کی گواہی عطا فرما دی۔ اس وجہ سے مولا جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی عبرت ہے، بڑی سوچ و فکر کی دعوت ہے۔ ذرا غور تو کریں، اپنے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنے اندر رضا الہی کا جذبہ پیدا کریں۔ جب یہ خوبیاں ہوں گی تو مولا رب العزت اس قوم کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔